ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر کے اپنی اصل حالت پہ آ چکا ہے۔ اب سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ فرمائے 4 مہینے قیامت تلک کے لیے اللہ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں۔ ان کی حرمت کی پاسداری کرنا، ان کی عظمت کا خیال رکھنا، ان مہینوں میں جنگ و جدال سے گریز کرنا۔ لہذا اس کے بعد فرمایا اے مسلمانوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ واستوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کو اپنایا کرو، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، اللہ رب ذوالجلال نے ان عورتوں کو تمہارے مددگار بنایا ہے، لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، ان کے اوپر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اللہ کی اس امانت کی بنیاد پہ کہ اس نے اپنے قرآن کے ذریعے سے تمہارے نکاح میں ان کو جوڑ دیا ہے، تمہارے نکاح میں ان کو جوڑ دیا ہے۔ لہذا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کی وجہ سے اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے اوپر حلال کیا ہے، ان تمہاری بیویوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ اللہ کی آیات پڑھ کر، حق مہر دے کر تمہارے عقد میں جو دیا گیا ہے، لہذا اللہ کی عبادت کے بعد اپنی ان بیویوں کا خیال رکھنا، ان سے بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ان پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ خطبہ حج کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کے اہم مسئلہ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ معاشرتی وہ مسئلہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا بگاڑ تھا، بہت بڑی خرابی تھی۔ عورت کو باندی سمجھا جاتا، لونڈی سمجھا جاتا اور الٹے ہاتھ کی چھڑی سمجھا جاتا۔ جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا طلاق دے دی اور اسے معلق رکھا، طلاق بھی نہ دی، رجوع بھی نہ کیا، اسے اپنا غلام بنا کے رکھا جاتا۔ اللہ نے ان عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے سے تمہارے نکاح میں ان کو دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ اور آگے فرمایا ان عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اور تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں، ان کا خیال تم نے رکھنا ہے اور جو ان کے اوپر حقوق ہیں انہوں نے تمہارا خیال رکھنا ہے۔ عورت نے خامد کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور مرد نے عورت کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا ہے اور ان کے اخراجات کی کفالت کرنی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعْقَلُوا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو مجھ سے دین کو سمجھ لو، یہ بنیادی دین ہے، یہ معاشرہ جو گھر گھر کا معاملہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے تعلقات اور گھر کے ماحول کو درست رکھنا، عبادت کے بعد سب سے بنیادی اہم مسئلہ یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس کو کھول کر کے بیان فرمایا، اور آگے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو مجھ سے دین کو سمجھ لو، فإنی قد بلغت، میں نے یہاں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ اور یاد رکھو وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں نے تمہیں وہ چیز چھوڑی ہے لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہی نہیں آئے گی۔ ان اعتصمتم بِهِ، اگر مضبوطی سے اس کو پکڑ لو گے، امرینی، فرمائے وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت نبیکم، اللہ کی کتاب ہے، تمہارے پیغمبر کا طریقہ اور سنت ہے۔ فرمایا جب تک اس پر عمل پیرا رہو گے، اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور آگے فرمایا ایھا الناس اسمعوا وعقلوا قولی، لوگوں سنو میری بات کو سمجھ لو، ان کل مسلم اخ لمسلم، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ہر مسلمان کی ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے، ناجائز طریقے سے ظلم کرنا حرام ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور یاد رکھو تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لاسود علی عجم ولا لاسود علی ابیض، نہ کالے کو گورے پہ نہ گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اے مسلمانوں فلا تظلمن انفسکم، دیکھنا اپنے آپ پہ کہیں ظلم نہ کر بیٹھنا، فلا تظلمن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہ کر لینا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان القلوب لا تغل علی ثلاث، یہ دل جو ہے نا ان کو تین چیزوں سے پاک رکھنا، اپنے دلوں کو تین چیزوں سے پاک رکھنا، یہ معاشرتی برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز اخلاص العمل للہ ومناصحتہ لأولی الامر وعلی لزوم جماعت المسلمین، فرمایا جو بھی عمل کرنا خالص اللہ کے لیے کرنا، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا، ریاکاری اعمال کو، بڑی بڑی نیکیوں کو، بڑے بڑے فضائل کو، بڑے بڑے درجات کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ریاکاری سے بچنا، حج میں ریاکاری نہ ہو، عمرہ میں ریاکاری نہ ہو، قربانی میں ریاکاری نہ ہو، مقصود تقوی ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے حکم کی بجاوری کی تڑپ ہو، اس دل میں تقوی ہے تو اللہ اس کو ریاکاری سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اس کے بعد فرمایا وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الْأَمْرِ،
اور صاحب اقتدار اولی الامر کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اچھائی کی تلقین کرنی ہے، اچھائی کا سبق دینا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا خلیفہ بن جائے اس کی بھی اطاعت کرو، حکمران کی ٹانگیں مت کھینچو، اس کی مدد کرو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بنیاد پہ اس کی حمایت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ لُزُومِ جماعت المسلمین، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا، مسلمانوں کی جماعت میں رہنا، مسلمانوں کی جماعت کو کبھی نہیں چھوڑنا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر رہ کر کے خیر خواہی کرنا، اکٹھ کرنا، اتحاد پیدا کرنا، آپس میں محبت اور اخوت کو قائم کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد فرمایا ارقاؤکم ارقاؤکم، فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ 2 دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارقاؤکم ارقاؤکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور یہی نصیحت آپ کی وفات سے چند لمحے پہلے تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام امت اسلامیہ کو یہ سبق دے رہے ہیں، ارقاؤکم ارقاؤکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور خیال کیسے رکھنا ہے اس کا طریقہ بتایا، اطعموہم مما تاکلون، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وکسوہم مما تلبسون، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ ہائے ہائے، آج ہمارے ماتحت، ہمارے مزدور، ہمارے نوکر چاکر، اللہ ہمیں یہ توفیق دے ہم ان کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں ذرا میرے سمیت آپ غور کریں، ذرا ہم مزدور کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم نوکر کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ جھاڑ پہ لاتے ہیں، کتنی دفعہ اس کی توہین کرتے ہیں، اور اسے کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، کیا پہناتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ وہ عبادت جس کے اندر غلاموں کا خیال نہیں، وہ عبادت جس کے اندر لونڈی کا خیال نہیں، وہ عبادت جس کے اندر اپنی بیوی کا خیال نہیں، وہ عبادت جس کے اندر پڑوسی کا خیال نہیں، وہ کہاں کی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ ان معاملات کو ہائی لائٹ کیا ہے اور فرمایا ارقاؤکم ارقاؤکم اطعموہم مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ اور ان کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد ادى لكل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق ادا کر دیا۔ آخری بات مرض کر رہا ہوں، اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کی، اللہ نے حق دے دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی، جس کا جو حق تھا اللہ نے کلام اللہ میں اس کو بیان کر دیا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی۔ اور یہاں پہ ایک حق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس اہم حق کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وراثت کا حق، جہاں پہ ہم آ کر کے بہت سے مسائل ہمارے اندر جنم لیتے ہیں، بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یجوز وصیۃ لوارث،
فرمائے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لا وصیت لوارث، جو میت کا وارث ہے اس کو وراثت کا مال ملنے والا ہے، میت کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ اپنے وارث کے لیے مال دینے کی وصیت کرے. کیوں؟ یہی تو ظلم ہے، یہی تو ناجائز عمل ہے کہ اسے وراثت کا حق بھی مل رہا ہے، وصیت کے ذریعے بھی مال دیا جا رہا ہے، دوسرے ورثاء کی حق تلفی ہو رہی ہے. فرمایا وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہ ہو، غیر وارث کے لیے وصیت ہے. وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اللہ کی راہ میں اتنا مال دے دیا جائے یا فلاں کو دے دیا جائے، اور وہ بھی 1/3 1/3 کی اجازت ہے. الثلث، لیکن یہ بھی فرمایا الثلث والثلث کثیر، جائز تو ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. وصیت اس سے کم ہوگی تو ورثاء کو مال اصلی حالت میں زیادہ مل جائے گا، ورثاء کی حق تلفی نہیں ہوگی. فرمایا لا وصیت لوارث، اور اس کے بعد فرمایا ومن ادعا الی غیر ابیہ، جس شخص نے اپنی ولدیت کو چینج کیا، جو آج کل ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ جو لے پالک ہے نا، لے پالک، کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو لے کر کے پالنا، کفالت کرنا، اپنے گھر میں رکھنا. بچہ نہیں ہے جی کوئی، میں نے فلاں کا بچہ لے لیا، اس کو اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، شادی کر دی، شناختی کارڈ اپنی ولدیت کا بنا دیا، وہ تو اس کا والد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. نسل مت خراب کرو. سورہ احزاب قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا ادعوہم لآبائہم، ایسے لوگوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا اور لکھا کرو. ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے، انصاف کا عمل ہے. کسی کی غلط ولدیت مت پکارو، مت لکھو، مت اس کو اپنے آئی ڈی کارڈ میں درج کرو. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن ادعا الی غیر ابیہ، بات سن لیں، جس نے باپ کے علاوہ اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، فعلیہ لعنت اللہ. خطبہ حجۃ الوداع ہے، 1,44,000 صحابہ کرام سن رہے ہیں. فرمایا جس نے اپنے ولدیت کو چینج کر کے دوسرے کسی کی طرف منسوب ہوا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور پوری انسانیت کی لعنت ہے. اللہ اس کو بھی قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب ذوالجلال کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ حل بلغت، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ آیت مبارکہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا میں نے دین کامل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، یہی میرا پسندیدہ دین ہے جسے میں نے تمہارے لیے منتخب کیا. اے میرے صحابہ بتاؤ حل بلغت، میں نے دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت والی انگلی ان کی طرف کی اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہم شہد، آپ نے یہ انگلی اوپر اٹھائی پھر لوگوں کی طرف کی، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، 3 دفعہ کہا. اللہ گواہ رہنا یہ تیرے صحابہ کرام، یہ میرے جاننثار، یہ میرے ساتھی میرے سامنے موجود ہیں، اللہ گواہ ہو جا، یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.